نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين تمام احباب اس محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں کہ آقا علیہ السلام ہمارا پڑھا ہوا درود و سلام سن بھی رہے ہیں، جواب بھی عطا فرما رہے ہیں، کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین۔ سامعین محترم، ہمارے آقا لجپال وجہ تخلیق کائنات اس قدر اپنی امت پر، اپنے محبوب عاشقوں پر نظر کرم کرتے ہیں کہ اگر کوئی عاشق آقا علیہ السلام کے در کا مانگتا حضور کی بارگاہ میں محبت دل کے ساتھ عقیدت کے ساتھ پیش کرے تو آقا علیہ السلام اس کی محبت کو قبول کر کے جواب بھی آتے ہیں۔ آؤ چلتے ہیں شیخ سعدی شیرازی کی بارگاہ میں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ اپنی محبت کچھ اس انداز کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ شیخ سعدی شیرازی یہ تین مصرے حضور کی بارگاہ میں لکھتے ہیں۔ اب چوتھا مصرع بڑی کوشش کے باوجود دل و دماغ پہ آ نہیں رہا۔ علم کے دوڑے دوڑائے، علم کے گھوڑے دوڑائے، بات نہ بنی، وجدان دوڑایا، بات نہ بنی۔ محبت عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں یہ چار مصرے مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دن، دو دن، ہفتہ، مہینے گزر جاتے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی اسی تڑپ میں کہ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ میں تو آپ کی بارگاہ میں ایک محبت پیش کرنے جا رہا تھا، اب نظر کرم کریں مجھ پر، آپ کرم کریں، اس محبت کو قبول کر لیں، اس ادب کو قبول کر لیں۔ اب اسی طرف میں شیخ سعدی شیرازی رات سوتے ہیں، حضور کا دیدار ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں شیخ سعدی بتاؤ کیا لکھا ہے؟ اب شیخ سعدی عرض کرتے ہیں حضور آپ کی بارگاہ میں محبت لکھی ہے اس انداز کے ساتھ کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب حضور نے فرمایا آگے لکھو صلو علیہ وآلہ۔ اب حضور کی بارگاہ سے حضور پر اور حضور کی آل پر جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں
یہ حضور کی بارگاہ سے عطا کرنا، اور جو جملے حضور کی بارگاہ سے ملے ان کی پھر فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے اس محبت کے ساتھ ایک صلاۃ و سلام پڑھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس کائنات میں میرا امتی کسی بھی جگہ بیٹھ کر مجھ پر جب درود و سلام پڑھتا ہے تو میں اس کا درود و سلام سنتا بھی ہوں، اس کو جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ تو اسی عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ سے اگر جواب آ جائے تو بگڑی بات بن جائے گی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک وسلم علیک یا رحمت للعالمین۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ سلام پیش کرنے کے بعد نہایت قابل عزت جناب حافظ محمد وسیم صاحب، جناب محترم میرے بھائی محمد عدنان صاحب کے برادران، آپ کے والد محترم مرحوم مغفور، ان کے اصال ثواب کے لیے ہم تمام احباب یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور آقا علیہ السلام کے ذکر کے صدقے، حضور کی محفل کے صدقے مرحوم کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، حضور کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما کر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و ارفع مقام عطا فرمائے۔ اسٹیج کی زینت علماء کرام، جناب میرے نہایت ہی سینئر ساتھی آل نبی اولاد علی حضرت علامہ قاری محمد زبیر شاہ صاحب کے ساتھ آپ باقی احباب تشریف فرما ہے۔ ساؤنڈ سسٹم میسٹیا کا مشہور ساؤنڈ سسٹم اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں۔ تمام احباب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہونے جا رہا ہے۔ تلاوت کے لیے حافظ محمد سعید صاحب آپ آئیں، تلاوت قرآن مجید سے آج کی خوبصورت نظم کا آغاز فرمائیں۔ آپ جو یہاں آپ بیٹھے ہیں وہ تو چار قدم آگے ہو جائیں، یہ خالی جگہ فل کر دیں تاکہ جب نئے مہمان آئیں ان کے لیے جگہ بچی رہے، لازم و ضبط بھی قائم رہے۔ تو ماشاءاللہ تمام احباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أعوذ بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ سلاطین عالم اپنی جگہ سلاطین عالم اپنی جگہ دو عالم کا سلطان اپنی جگہ بدلتی رہی آسمانی کتابیں میرے محمد کا قرآن اپنی جگہ محمد اللہ کو سبحان اللہ نکے بڑے دیر عیشہ کی بیٹھے بھوک لگی لنگر نہ ٹائم اچھا سبحان اللہ لنگر اتنا زیادہ محمد اللہ کو سبحان اللہ ذوق کو دوبالا کرنے کے لیے آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے محفل کا ایک رنگ بھی بنے گا ثواب بھی عطا ہوگا روحانیت بھی آئے گی ہم آپس میں اکٹھے بیٹھے ہیں مانوس ہو کر چہروں پر مسکراہٹ بکھیر کر سجا کر نبی آقا علیہ السلام کا ذکر سنیں اس لیے اس ذکر کو جب خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ جائے تو قلبی سکون بھی ملتا ہے اور رب کی رحمت کا نزول بھی ملتا ہے محمد الفرح سبحان اللہ آج ہم اپنے حافظ صاحب کے والد محترم کے سال ثواب کے لیے آقا علیہ السلام کا ذکر سجائے بیٹھے ہیں حضور کا وسیلہ پیش کرنا تو سامعین محترم حضور آقا علیہ السلام کا وسیلہ دے کر رب سے بخشش طلب رب سے دعا مانگنا رب سے مغفرت مانگنا یہ آج کی بات نہیں بلکہ سنت حضرت آدم علیہ السلام حدیث مبارکہ کے الفاظ حاکم المستدرک میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر بھیجا جنت سے جب نکالا آپ زمین پر آئے تو کئی سال حضرت آدم رب کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت طلب کرتے رہے چلتے ایک وقت آیا حضرت آدم نے رب کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش عرض کیا اے رب ذوالمنن مجھے تیرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کا صدقہ آدم کی توبہ کو قبول کر جب حضور کا وسیلہ دیا تو رب کعبہ نے حضرت آدم سے فرمایا اے آدم رک جا تیری دعا تو اب میں قبول کر مگر مجھے یہ تو بتا کہ تو نے میرے محبوب نبی کو پہچانا ابھی تو میں نے ان کو دنیا پر بھیجا ہی نہیں تو حضرت آدم عرض کرتے ہیں اے رب ذوالمنن جب تو نے اپنے دست قدرت سے میری تخلیق فرمائی میرے اندر روح پھونکی تو عرش کی جبین پر دیکھا ایک طرف لکھا تھا اللہ پھر لکھا تھا محمد ایک طرف لکھا تھا اللہ پھر لکھا تھا محمد میری نظر جب عرش کے ستون پر پڑی تو ایک طرف لکھا تھا اللہ پھر لکھا تھا محمد حضرت آدم فرماتے ہیں سونیا ربا جب میں نے دائیں طرف مڑ کے دیکھا تو ایک طرف لکھا تھا اللہ
پھر لکھا تھا محمد. میری نظر جب سامنے کو پڑی تو ایک طرف لکھا تھا اللہ، پھر لکھا تھا محمد. میں نے جب سدرۃ المنتہا کو دیکھا تو ایک طرف لکھا تھا اللہ، پھر لکھا تھا محمد. میں نے سدرۃ المنتہا کے پتوں کو دیکھا تو ایک طرف لکھا تھا اللہ، پھر لکھا تھا محمد. حضرت آدم فرماتے ہیں سونے اور ربا میری نظر جب جنت کے پہلے دروازے پر پڑی تو ایک طرف لکھا تھا اللہ، پھر لکھا تھا محمد. میں نے جنت کے دوسرے دروازے کو دیکھا تو ایک طرف لکھا تھا اللہ، پھر لکھا تھا محمد. حضرت آدم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے 8 دروازے دیکھے، ہر دروازے پر ایک طرف لکھا تھا اللہ، پھر لکھا تھا محمد. حضرت آدم فرماتے ہیں میں جنت کے اندر داخل ہوا، میری نظر جنت کے چھت پر پڑی تو ایک طرف لکھا تھا اللہ، پھر لکھا تھا محمد. میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا تو ایک طرف لکھا تھا اللہ، پھر لکھا تھا محمد. میں نے درختوں کے پتوں کو دیکھا تو ایک طرف لکھا تھا اللہ، پھر لکھا تھا محمد. میں نے حوروں کی پیشانی پہ دیکھا، ایک طرف لکھا تھا اللہ، پھر لکھا تھا محمد. میں نے فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان دیکھا تو ایک طرف لکھا تھا اللہ، پھر لکھا تھا محمد. میں نے جنت کے نہروں کو دیکھا، ایک طرف لکھا تھا اللہ، پھر لکھا تھا محمد. حضرت آدم فرماتے ہیں سونے اور ربا جدھر جدھر نظر پڑتی گئی اللہ تیرے ساتھ محمد کے نام کو لکھتا دیکھتا گیا تو سمجھ گیا جس ہستی کا نام اتنا بلند ہے اس کا مقام کتنا بلند ہو. نام جدھر اللہ تیرے ساتھ تیرے محبوب نبی کے دیکھا تو سمجھ گیا یہ بڑے مقام والا ہے. اب اس کا وسیلہ دے رہا ہوں. جو ہی حضور کا وسیلہ دیا تو رب نے حضرت آدم کی توبہ کو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ آپ کے مقام کا کیا کہنا کہ سہے عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد. میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت یہ آنے خدا وہ خدائے محمد. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. دوستو قیامت کا دن ہوگا، حضور کی حدیث کے الفاظ نفسی کا عالم ہوگا. رب کعبہ مجھے اختیار دے گا کہ محبوب تجھے آج عزت دیتا ہوں، تو جس کی شفاعت کرے گا اس کو دوزخ سے نکال کر جنت عطا کروں گا. لوگوں رشک کرو اپنے مقدروں پر، کریم آقا ہم گناہگاروں کی شفاعت کر کے رب کی بارگاہ سے ہماری بخشش فرمائیں گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا اجابت کا زہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلے دعائے محمد. مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد. اب آخری جملہ دے رہا ہوں سن کر پھر حضور کی عظمت کے لیے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا ہے کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلے دعائے محمد. مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد. رضا 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 اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم
فن بن کے نکلے دعائے محمد خدا نے بڑھ کر ناز نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے دعائے محمد اور حضور کی دعا کا عالم اپنی حاضری پیش کریں اس کے بعد سلسلے کے ہلو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نبی صلی اللہ علیہ یا رسول محبوب دامے یارو محبوب دامے محبوب جب مسجد نبوی نار نظر آئے جب مسجد نبوی کے نار نظر آئے اللہ کی رحمت کے سارے نظر آئے منظر ہو بیان جیسے الفاظ نہیں ملتے منظر ہو بیان جیسے الفاظ نہیں ملتے اس وقت محمد کا دربار نظر آئے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا انوار نظر
دکھ درد کے ماروں غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے جدر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے جدر دیکھا سرکار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، دوران حاضری ہماری محفل کی ذمہ آج کی بزم کے مہمانان ہیں گرامی محترم حضرت علامہ صاحبزادہ ابصار حمید قادری صاحب، خوبصورت آواز، منفرد انداز، خطۂ کشمیر کی جانی آپ کے ساتھ خطیب اہل سنت فن خطابت و نقابت میں ایک چمکتا ستارہ جناب محترم میرے بھائی حضرت علامہ قاری محمد رحمان جامی صاحب، میں اپنی طرف سے عدنان بھائی کے برادران کی طرف سے آپ کو خوش آمدید سامعین محترم ابصار حمید قادری صاحب مائک کے حوالے کے جا رہا ہوں کے ساتھ ہی آگے جامی صاحب محفل کو لے کر چلیں گے خطاب تک آپ نے ان کو سماعت کرنا ہے۔ ہمارے یہ صاحب ایک ہمارا روحانی رشتہ ہے، تو ہم ان کی والد محترم کے سال ثواب کے لیے اپنی حاضری لگوانے کے لیے آئے، بطور تعزیت پیش ہوئے ہیں، تو حاضری لگوانا مقصود ہے، تو میں اسی حاضری کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہوں گا اور اپنے معاملہ جمع سنبھالنے ہیں، ساتھ ہی آپ لوگ بھی دل سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اس لیے دعا جو ہوتی ہے وہ رب قبول کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو ان کو کہو، ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ تو رب ہر بندے کے قریب ہے۔ اب جب اس سے مانگا جائے تو یہ خیال کے دماغ میں مختہ کر کے مانگا جائے کہ رب ہر وقت ہمارے قریب اور اس نے ایک پیمانہ دیا ہے۔ قلندر لاہوری نے دیا تھا کہ مولا ہم ہر وقت تیرا ذکر کرتے ہیں تو ملتا نہیں، تو رب نے فرمایا تھا اقبال جب تک تم میرے محبوب کے قدموں میں نہیں آتے میں ملتا نہیں۔ میرے محبوب نبی سے وفا کرو میں رب تمہیں ملوں گا تمہاری دعاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے ذکر حضور کے وسیلہ جمیلہ سے عدنان صاحب کے والد محترم کامل بخشش فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ دو قدم مزید آگے ہو جائے، نئے بندے آ رہے ہیں، یہ جگہ بنتی رہے۔ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں صاحبزادہ ابصار حمید قادری صاحب۔ بالخصوص میرے بھائی جناب عدنان صاحب آپ کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی
جناب عبدالکریم صاحب مرحوم کتنی خوش بختی ہے اس روح کی کہ اس کے سال ثواب کے لیے بچوں نے اپنے والد گرامی کے درجات کی مقامات کی بلندی کے لیے محفل میلاد پاک کا انتخاب کیا۔ اس میں علماء اکرام میں خوبصورت چہرے جناب قاری طاہر چشتی صاحب وہ ہمارے درمیان ہوں گے، جناب علامہ پروفیسر جمیل احمد زاہد صاحب بڑا علمی بیان وہ آپ کو نوازیں گے انشاءاللہ، بڑا خوبصورت بیان کریں گے۔ میں 2-3 کلام جو ابھی جو بیٹھ کر انتخاب کیا ہے محفل کے مطابق وہ آپ نے مل کر اس نیت سے کہ یہ سال ثواب کی محفل ہے تو یہ اس نیت یہ رکھ لیں کہ ہمارا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا جو ثواب ہے وہ جناب عبدالکریم مرحوم غفور کو پہنچے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ سال ثواب کا کوئی بھی عمل وہ مرحوم کو پہنچتا ہے، کہیں گے سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کہنا بھی اور درود و سلام پڑھنا بھی جو آپ ابھی پڑھیں گے یہ براہ راست روح کو ثواب ہوگا، اس نیت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سخی سدان والے کسے ول ادار نہیں رہن دے نظر نال شفا دیون جیڑے بستی وچ بیمار نہیں رہن دے نظر نال شفا دیون جیڑے بستی وچ بیمار نہیں رہن دے جڑے ناز اٹھاون مسافراں رستے وچ اوخار نہیں رہن دے نبی پاک تمہیں جو ساکیوں کمی کوئی سرکار نہیں رہن دے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، ایک شاعر ہوئے ہیں سید ناصر چشتی، یہ فیصل آباد میں ہوئے، چھوٹی سی بحر میں 2-4 جملوں میں دیکھیے بات انہوں نے کیا کی ہے کہ سب نور اجالا ایک پاسے سب نور اجالا ایک پاسے ادنا تے آلہ ایک پاسے ناصر اے سب دنیا ایک پاسے پر میرا کملی والا ایک پاسے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم یا حبیب اللہ. میں یہ جو کلام پڑھنے جا رہا ہوں اس لیے پڑھنے جا رہا ہوں کہ آپ کو آتا بھی ہے، سنا بھی ہوگا، تاکہ آپ مل کر پڑھ سکیں اور مرحوم کو ثواب پہنچے. لیکن ابھی تک جس طرح آپ نے صلاۃ السلام پڑھا ہے اس طرح لگتا نہیں ہے کہ آپ مل کر پڑھ سکیں گے. ایک مرتبہ زور سے ذرا صلاۃ السلام پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھل کود کا یہ وقت بھی نہیں ہے، اور میں چاہوں گا کہ کلام وہ پڑھوں جو مرحوم و مرفوع کے سال ثواب کے لیے بھی ہوں، ان میں ہمارا عقیدہ بھی بیان ہے. اس لیے میں بیٹھ کر ہی پڑھ رہا ہوں، آپ نے میرے اشاروں کے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. ہم اپنے گھروں میں درودوں کی شمع جلاتے رہے ہیں، جلاتے رہیں گے. ہم اپنے گھروں میں درودوں کی شمع جلاتے رہے ہیں، جلاتے رہیں گے. محمد کے نوکر محمد کی محفل سجاتے رہے ہیں. محمد کے نوکر محمد کی محفل سجاتے رہے ہیں. ہمارا سہارا محمد کا در ہے، ہمارا سہارا محمد کا در ہے. ہمیں خوف ہے نہ ہمیں کوئی ڈر ہے. ہمارا سہارا محمد کا در ہے. اس پر پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی لکھتے ہیں کہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. آقا تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا. اگر بات کو سمجھے ہیں تو پھر بول کر کہیں گے سبحان اللہ. تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے. کا دریا سریام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا. کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم. تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے. ہمارا سہارا محمد کا در ہے. ہمیں خوف ہے نہ ہمیں کوئی ڈر ہے. غموں سے ہمیں تو صدا کملی والے بچاتے رہے ہیں، بچاتے رہیں گے. محمد کے نوکر محمد کی محفل سجاتے رہے ہیں. چلیے مدینے نو سامادہ پتہ کوئی نہیں. مل کر پڑھیں گے چلیے مدینے نو سامادہ پتہ کوئی بن تکیاں حبیبانو جیون دا مزہ
کوئی نہیں جیون دا مزہ طیبہ دیاں باغاں تے پر کیف فضاواں طیبہ دی ہوا ورگی دنیا تے ہوا کوئی نہیں دنیا تے مل کر کہنا ہے طیبہ دی ہوا ورگی دنیا تے ہوا کوئی نہیں دنیا تے ہوا چل چلیے مدینے نو ساواں دا ودا بہت بڑے عاشق تک سونے دے چہرے نو صدیق آکھیا سی تک سونے دے چہرے نو صدیق آکھیا سی تک سونے دے چہرے نو صدیق آکھیا سرکار دی سو میں ایک قسم ہے پنجابی چاڑن قسم سرکار دی سو میں سرکار جیا کوئی نہیں سرکار جیا کوئی سارے مل کر کے سرکار جیا پھر کہیں سرکار جیا کوئی نہیں سرکار جیا میں بڑے دور سے میں بھی علامہ صاحب بھی دور سے آ رہے ہیں میں بھی تطاوانی سے ابھی آ رہا ہوں عمران صاحب کے فون پر اور میں سوچ رہا تھا کہ میں شاید تھوڑا پڑھ سکوں گا میں علامہ صاحب کو بتا رہا تھا کہ میں کیسے پڑھوں گا آج لیکن حضور کی کرم نوازی ہے دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں مجھ سے پڑھا جا رہا ہوں تو آپ سے بھی پڑھا جانا چاہیے نا کہ سرکار جیا کوئی نہیں سرکار جیا میں تھوڑا خلاصہ میں شعر پڑھتا ہوں پڑھو سرکار جیا کوئی نہیں سرکار 1 لاکھ تے 1 لاکھ تے کئی ہزار وچوں سرکار جیا کوئی نہیں سرکار جیا کوئی نبوت ہے سرکار جیا کوئی نہیں سرکار تاجدار ختم نبوت سرکار جیا کوئی نہیں سرکار وہ اکھیاں بلا کیا اکھیاں نے وہ اکھیاں بلا کیا جڑیاں نال حضور دے جڑیاں نہیں تے جڑ جاون جیڑیاں ایک واری پھر لکھ موڑو کدے مڑدیاں نہیں کہندیاں نے سرکار جیا کوئی نہیں سرکار تکیا جنہ تکیا جنہ تکیا کملی والے نو منہ نکلیا وا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں پتا میں کچھ نہ شعر پڑھنا
تاجدار بریلی امام الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ لکھتے ہیں اور مولانا حامد رضا خان میں مکس کر کے پڑھ رہا ہوں. ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کا سبحان اللہ طالب کا پتہ مطلوب تو ہے مطلوب ہے طالب سے واقف طالب کا پتہ مطلوب تو ہے مطلوب ہے طالب سے واقف پردے میں بلا کر مل لیے پردہ بھی رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انڈیا تو سنتا جارے بریلی ادھر ساڑھے پیر میرے لشاہ بولے تاجدار گولہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا وہ کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ یقین کتے جالڑیاں کہندیاں نے سرکار جیا گئے سرکار 1 لاکھ تے کئی ہزار بچوں سرکار جیا گئے سرکار جیا نبی کا گرانا بڑی شان والا پڑھیے نبی کا گرانا بڑی شان والا نبی کا گرانا. اب جس طرح تاجدار گولہ نے کہا نا پھر جب سرکار آئے تو پھر شاعر نے لکھا آگے آئے نور لے کے ظلمتانو مکان والا پڑھیے آگے آئے نور لے کے ظلمتانو مکان والا درد ونڈدا ماڑیاں دے درد ونڈدا ماڑیاں دے روندیاں نو ہسان والا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ شیر ہے کہ ہن حلیمہ غم نہ کر تو بن گئی ہے تاجور تو ہن حلیمہ غم نہ کر تو بن گئی ہے تاجور تو تیرے گھر وچ آ گیا ہے سارے دکھڑے مکان والا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. پیر سید حیدر شاہ قلندر آپ توجہ ادھر رکھیں انشاءاللہ ادھر آئیں گے پیر سید حیدر شاہ قلندر ابھی مجھے انہوں نے کہا ہے میں ان کی نعت بھی پڑھ لیتا ہوں ایک شعر اور پھر گوجری کا ان کا شعر میں 2 منٹ میں کلوز کر دوں گا. ماہیا بڑیا کر دیڑے یہ انہوں نے لکھا جو نبی پاک کی تکیا عرش نے تکیا پھر لکھا ماہیا بڑیا کر بیڑے تے موجاں اج بنیاں ماہیا بڑیا کر بیڑے سارے پرسوں موجاں اج بنیاں ماہی آوڑیا کر میرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی ہمارے آج کے مہمان خصوصی جناب علامہ پروفیسر جمیل احمد زاہد صاحب مرکزی ناظم دعوت تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل تشریف لائے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں
اس کو جلدی سے ختم کرنا ہے، مل کر پڑھیے۔ ماہیا وڑیا کر تے موجا اج بنیا، ماہیا موجا اج بنیا، ماہیا وڑیا کر تصور رکھو کہ نبی پاک سڑے گھر آئی، یہ تصور رکھو، پھر پڑھو۔ ماہیا وڑیا کر میرے موجا اج بنیا، ماہیا وڑیا کر میرے موجا تک ماہی دے نین نیارے آسمانا ڈگ دے تارے تارے تارے، تک ماہی دے نین نیارے آسمانا ڈگ دے تارے، چن 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 ڈگے ٹوٹ بیڑے، موجا اج بنیا، ماہیا وڑیا کر میرے موجا۔ گوجری کا آخر پہ فرمائش کی ہے، یہ ان نے مرشد کی یاد میں ہجر و فراق میں لکھا ہے۔ الف آئی گئیو یہ چھوڑ کنگا منا، چاتھاری گئیو سٹ اڑیا تے تھارو مارو قدیم کو ساتھ، یہ تازی پا گئیو بنا رٹڑیا، مارو پچھو نہ چھوڑ سو مرن تھوڑی اے تینے کیوں پایو متھے وٹڑیا، اے شارے پیچھے مان چلو کدے چھوڑ سو ہاتھ اڑیا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ نہایت واجب الاحترام قابل عزت تکریم ہمارے معزز مہمان جناب حضرت علامہ پروفیسر جمیل احمد زاہد صاحب، مرکزی ناظم دعوت تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل، آپ تشریف فرما ہوئے، میں آپ کو یہاں آمد پر دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات محترم، ہمارے اس سے قبل صاحبزادہ افسار حمید قادری صاحب انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ میں اس پروگرام کے انعقاد پر محترم عدنان بھائی اور یہ جتنے بھی برادران ہیں ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد محترم کے اظہار ثواب کے لیے خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ان کے سائے میں بخت ہوتے ہیں، ان کے سائے میں بخت ہوتے ہیں، باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ باپ گھر میں ایک ایسا درخت ہوتا ہے جو ہر خوشی اور جو ہر غمی کو اپنے اوپر برداشت کرتا ہے اور اپنے سائے میں بیٹھی اولاد کو خوشیوں جیسی چھاؤں عطا کرتا ہے۔ اور انسان کو پتہ تب چلتا ہے جب یہ درخت کٹ جاتا ہے تو انسان اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح انسان چھاؤں میں ہو اور اچانک اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا
حضرات محترم نبی علیہ السلام نے بھی یہ جو رشتے ہیں ان کی کمی کو محسوس کیا ہے۔ حضرات محترم فقط چند باتیں اور اس کے بعد ہم نے نماز عصر ادا کرنی ہے اور اس کے بعد علامہ صاحب آپ سے مخاطب ہوں۔ نبی علیہ السلام نے بھی ان رشتوں کی اہمیت کو ہمارے سامنے رکھا، ان کی کمی کو، ان کے بچھڑ جانے کے درد کو محسوس کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے استقبال میں صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ بندہ پرور آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسے؟ تو حضور نے کہا کہ آج مجھے اس مقام پر میرے ماں باپ یاد آ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان نے جب دکھوں کا دور دیکھا ہو، اس کے بعد وہ سکھ بھرے ماحول میں آ جائے تو انسان یہ آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے دکھوں کا دور دیکھا ہے، آج مجھ پر رب نے کرم کر دیا ہے، آج مجھے رب کائنات کا سکھ عطا کر دیا ہے۔ کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، مجھے اس سکھ بھرے ماحول میں دیکھ کر ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ انسان کیا آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے آنگن میں بچوں کی بہار نہیں دیکھی، آج میرے گھر میں بچوں کی بہار ہے۔ کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میرے گھر میں بچوں کی بہار کو دیکھ کر ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی دکھوں کے بہت سے دور دیکھے۔ سب سے پہلا دکھ ابھی نبی علیہ السلام ماں کے پیٹ میں ہے کہ آپ کا بایا، آپ کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، آپ یتیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یتیمی کے درد کو برداشت کیا، اس لیے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت والے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ ہاتھ کی دو انگلیاں ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال نے نالہ یتیم لکھی، وہ نالہ یتیم، اس میں جو ٹکڑے ہیں یتیم کے جو مسائل وہ آپ نے بیان۔ اقبال فرماتے ہیں کہ کسی زمانے میں آپ احباب جانتے ہوں گے کہ کسی زمانے میں جب عید کا چاند پڑا کرتا تھا لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چلے جاتے اور عید کا چاند دیکھتے، اور جو بچے ہوا کرتے تھے وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ عید کا چاند دیکھنے کے لیے گھر کی چھت پر آتے، عید کا چاند دیکھتے، خوشی اپنے گھر کی سیڑھیاں اترتے۔ ان کے اندر عید کا چاند دیکھنے کے بعد اتنی خوشی ہوتی کہ وہ ایک سیڑھی نہیں بلکہ پھلانگ کر 2 سیڑھیاں اترتے، اور جب وہ اترتے آخری سیڑھی پر جاتے ہیں، آگے باپ کی باہیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، وہ دوڑ کر پھلانگ کر باپ کے سینے کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جب یتیم بچہ عید کا چاند دیکھتا ہے تو وہ سیڑھیاں نہیں پھلانگتا، کیونکہ سیڑھیوں کے آخر پر باپ کی باہیں پھیلی ہوئی نہیں ہوتی، باپ کا سینہ نہیں ہوتا، وہ ایک سیڑھی پر کھڑا ہوتا ہے، ایک سیڑھی پر پاؤں رکھ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتا ہے، اندھیرے کمرے میں چلا جاتا ہے، اپنے آنسو بستر کے اندر جذب کرتا ہے۔ وہاں سے اقبال یتیم کو اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں اے یتیم تیرے دکھوں کا مداوا جہاں میں کہیں نہیں ہے، آ تجھے میں حضور کی چوکھٹ پر لے چلوں۔ پھر اقبال امت سے پھر اقبال حضور کو امت سے مخاطب کرواتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تم سمجھو تو 100 باتوں کی یہ ایک بات ہے، آبرو میری یتیمی کی اب تمہارے۔ اگر تم سمجھو تو 100 باتوں کی یہ ایک بات ہے، آبرو میری یتیمی کی اب تمہارے ہاتھ ہے۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام کی عمر
6 برس کی ہوتی ہے، آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر مقام ابا اپنے شوہر نامدار حضرت مدار پر جاتی ہے، وہاں آپ کو بخار ہو جاتا ہے، بخار اتنی شدت کا ہے کہ آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ بخار اب میری جان لیوا سا 6 برس کی عمر حضور کی ماں اپنے یتیم بچے کو اپنے پاس بلاتی ہے، بہت کچھ کہنا چاہ رہی ہے مگر صرف اتنی بات کہہ پائی کہ بیٹا ہر نئی چیز میں پرانی ہو جانا ہے، ہر زندہ نے مر جانا ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے کہ میں تجھ جیسا پاک اور ستھرا بیٹا جنم دے گا۔ بہت کچھ کہنا چاہ رہی ہے، فقط اتنے الفاظ کہہ پائے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضور 6 برس کی عمر پردیس ہے، غریب الوطنی ہے، مقام ابا کے 6 برس کی عمر میں اپنی والدہ کی تدفین کرتے ہیں، ماں کی قبر پر کنکر چھوٹے چھوٹے پتھر رکھتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے پاس آ جاتے ہیں اور اسی طرح حضور کی عمر 40 برس کی ہوتی ہے، 40 برس کے بعد اعلان نبوت کرتے ہیں، پھر آپ کے سامنے تاریخ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا کر آباد ہوتے ہیں۔ مکہ کا دور وہ دور جب آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں ہوتی ہے، مدینہ جا کر آباد ہوتے ہیں۔ اب مکہ کا دور گزر گیا، اب مدینہ کا دور شروع ہو گیا۔ اب قرآن کریم میں رب کائنات نے فرما دیا کہ اے لوگوں میرے نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز بلند نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے اعمال برباد کر دوں گا۔ اب یہ وہ مقام آ گیا، تو یہی بات نبی علیہ السلام اتنے دکھوں کے بعد جب سکھ بھرے ماحول میں داخل ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، صحابہ کرام آپ کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ کسی نے پوچھا بندہ نواز آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اس مقام پر میرے ماں باپ یاد آ رہے ہیں، کاش ان میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا، مجھے عزتوں کی اس مسند پر دیکھ کر ان کا کلیجہ ٹھنڈا۔ تو یہ وہ اہمیت ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کی اور ہر ایک کے ماں باپ کی اس اہمیت کو نبی علیہ السلام نے ہمارے سامنے حضرات محترم۔ اس کے بعد ہم نماز عصر کی ادائیگی کریں گے اور نماز عصر کے بعد فوراً ہمارے معزز مہمان علامہ جمیل احمد زاہد صاحب کا خطاب شروع ہوگا۔ اب آپ نماز کے لیے تیاری کریں۔ مصطفیٰ چاہیے حضرات محترم اب بلا تاخیر میں دعوت یہ سارے احباب آگے آ جائیں اور جو لوگ ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ وہ جلد ڈال میں تشریف لے آئیں۔ نماز عصر کے فوراً بعد نماز عصر کی ادائیگی ہو چکی اب اس کے بعد علامہ صاحب کا خطاب ہوگا۔ احباب سے گزارش ہے کہ وہ یہ جو احباب ہیں یہ جو خالی جگہ ہے وہ پر کریں اور جو احباب ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ حضرات محترم میں انتہائی ادب کے ساتھ ہمارے معزز مہمان حضرت العلام محقق عصر مدرس توحید رسالت جناب علامہ جمیل احمد زاہد صاحب
مرکزی ناظم دعوت تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خطاب شان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نعروں سے استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جس کو اپنی بخشش کا اس کو نعرہ رسالت لگانا چاہیے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین. محترم المقام لائق عزت سید زبیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، علامہ طاہر رزاق صاحب، علامہ عابد صاحب، علامہ سعید سلطانی صاحب، علامہ صاحبزادہ ابصار حمید قادری صاحب اور محترم عتیق الرحمان جامی صاحب اور معزز و محترم حافظ محمد وسیم زیادی صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل کھوئی رٹا، جملہ بزرگوں اور کثیر تعداد میں تشریف فرما نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج توفیق الہی سے یہ بابرکت نشست ہم سب کو نصیب ہوئی ہے، جس کے انعقاد کا مقصد مرحوم و مغفور حاجی عبدالکریم صاحب ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کرنا، اجتماعی طور پر فاتحہ خوانی، گھر والوں کے ساتھ تعزیت اور مرحوم کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرنا دعا کی شکل میں. اس کے انعقاد پر میں مرحوم و مغفور حاجی عبدالکریم صاحب کی پوری فیملی، بالخصوص ان کے صاحبزادگان محترم عدنان چودھری صاحب جو تحریک منہاج القرآن کے لائف ممبر ہیں، اور جملہ ان کے پھر بھائی حافظ وسیم صاحب، محمد عاقب صاحب، محمد ثاقب صاحب، انصر صاحب، امجد صاحب اور جملہ فیملی کے ممبران، ان سب کے حق میں دعا ہے کہ جو انہوں نے اپنے والد محترم کی درجات کی بلندی کے لیے قرآن کی تلاوت، آقا علیہ السلام کی مدح سرائی، ذکر و اذکار پر مشتمل یہ خوبصورت گلدستہ سجایا ہے، اس کا ثواب مرحوم و مغفور حاجی عبدالکریم صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، حضرت حسنین کریمین کے قدمین شریفین میں جگہ عطا فرمائے. تو 3:53 ہو گئے، انشاءاللہ پورے 4:10 پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ. تو یہ ٹوٹل تقریباً 17 منٹ کی گفتگو ہوگی، انشاءاللہ 1 منٹ بھی آگے نہیں جائے گا. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، تھوڑا ماسٹر تھوڑا بڑھا دیں ماسٹر، یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ کریم نے یوں ارشاد فرمایا. اب میں پڑھتا ہوں دوبارہ آیت،
میرے ساتھ تمام احباب اپنی زبانوں کو ہلا کر اللہ کے اس کلام کے الفاظ اپنی زبان کی زینت بنائیں تاکہ الفاظ کا نور بھی دلوں کو میسر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا معبود کون ہے، دوسرے حصے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مستعان کون ہے۔ معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، اور مستعان اس کو کہتے ہیں جس سے مدد مانگی جائے۔ تو یہ قرآن حکیم کی پہلی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 4۔ یہ سورہ مبارکہ ہم دن کی 5 نمازوں کی ہر رکعت میں تلاوت کرتے ہیں۔ تو محض اس کا مقصد صرف ثواب نہیں ہے کہ ثواب ملے گا، تو اس لیے جو دن کی 5 نمازوں میں جس سورہ کو شامل کیا گیا، اس کا مقصد ہے کہ اس سورہ کا تعلق انسان کی عملی زندگی کے ساتھ۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پورے قرآن حکیم کو کسی نے خلاصتاً پڑھنا ہو تو وہ اس سورہ کو پڑھ لے، اور اگر کسی نے اس سورہ کی تفصیل پڑھنی ہو تو اگلے سارے قرآن کو پڑھ لیں۔ تو اس آیت کریمہ کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے میں یہ بات کی گئی کہ معبود اللہ ہے۔ کون ہے؟ بولیں معبود۔ معبود سے مراد ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اور دوسرے حصے میں بتایا گیا کہ مستعان جس سے مدد مانگنی ہے وہ بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم پہلے حصے کو لے لیتے ہیں، دوسرے حصے پہ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ پہلا حصہ ہے ایاک نعبد، بولیں سارے، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس پہلے حصے میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ذکر ہے معبود کا، جس کی ہم سب نے عبادت کرنی ہے۔ بعد ازاں ذکر ہے عبادت گزار کا، یعنی ہمارا ذکر ہے جس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور آخر پر جا کر ذکر کیا ہے عبادت کا۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3۔ سب سے پہلے ذکر معبود کا، پھر عبادت گزار کا، اور اس کے بعد عبادت کا۔ جو ترتیب رکھی گئی، اینڈ پہ جا کے ذکر کیا ہے عبادت کا، درمیان میں ذکر ہے عبادت گزار کا، اور آیت کے آغاز میں، آیت کی ابتدا میں ذکر ہے معبود کا، یعنی اللہ کا۔ تو سب سے پہلے ذکر اللہ کا ہے، معبود کا ہے۔ اس سے وہ ہماری تربیت یہ کرنا چاہتا ہے۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ آیت کریمہ کا پہلا نقطہ ہے، اس کو توجہ سے سنیں۔ اس سے وہ اللہ کریم ہماری تربیت یہ کرنا چاہ رہا ہے، اور انسان کو تعلیم یہ دینا چاہتا ہے کہ اے بندے، اپنے آپ کو بھی درمیان سے نکال، اپنی عبادت کو بھی درمیان سے نکال، اور سب سے پہلے اپنے دھیان کا، خیال کا، توجہ کا مرکز و محور ایاک، اللہ کی ذات کو بناؤ۔ یہ جو حرف ہے نا کا، اس کا معنی ہے اللہ۔ تو وہ یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ اپنی توجہ اس بات پہ نہیں رکھنی کہ میں بڑی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں بڑے حج کر رہا ہوں، عمرے کر رہا ہوں، میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، میری وضع قطع ہے، میں بڑا پکا سچا مومن مسلمان ہوں۔
تو یہ قرآن حکیم میں پہلی تربیت یہ کی جا رہی ہے کہ توجہ عبادت کی طرف نہیں، توجہ معبود کی طرف. عبادت کو بھی نکالو درمیان سے، اپنے وجود کی بھی نفی کرو. یہی وجہ ہے جب ہم کسی مرشد کی بیعت کرتے ہیں، اور مرشد سے مراد ایسے گلی گزاری والے نہیں ہیں، مرشد سے مراد واقعی وہ ہے جو معبود تک پہنچا دے. وہ جب اپنے مرید کے دل پہ نظر کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ابھی تو اس کے دل میں بہت سارے بت ہیں. یہ تو راجہ صاحب آئے ہیں میرے پاس، ان کے اندر تو بہت بڑا راجہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے اندر تو بہت بڑا جٹ بیٹھا ہوا ہے، ان کے اندر تو بہت بڑی دولت کا بت بیٹھا ہوا ہے، اپنے مکان کا بت بیٹھا ہوا ہے، ان کے اندر تو اپنے جاہ و منصب کا بت بیٹھا ہوا ہے. وہ سب سے پہلے 3 4 5 6 ماہ کے لیے وظیفہ دیتے ہیں کہ ان بتوں کی پہلے نفی کرو، لا الہ لا الہ لا الہ. وہ کہتے ہیں یہ وظیفہ کرو 5 6 ماہ. پھر وہ جب 5 6 ماہ بعد آتے ہیں تو پھر وہ دل کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ واقعی اس نے نفی کی ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں چلتے پھرتے لوگ ایسے ہیں، بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، حقیقت میں وہ برادری کو خدا سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ دولت کو خدا سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ ٹکے ٹکے سیر بکنے والے منسٹروں کو خدا سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے منصب کو خدا سمجھتے ہیں. اس لیے کلمہ طیبہ میں پہلی نفی کی گئی، لا الہ. یہ جو بت اندر سجا کے رکھے ہیں ان پہ لا الہ کی ضرب لگاؤ. جب یہ بت اس دل کی زمین سے اکھاڑ کے پھینک دیے جائیں گے، پھر الا اللہ، صرف اللہ، پھر اس کا بیج اندر لگاؤ. اور محمد رسول اللہ کے ذریعے جب آپ یاری کرو گے، اس سے جو ایمان کا تنا نکلے گا، اس کے سائے میں بیٹھنے میں پورا معاشرہ عافیت محسوس کرے گا. یہ بات بتائی جا رہی ہے سورۃ الفاتحہ کی ابتدا میں کہ سب سے پہلے مالک کا، معبود کا، اللہ کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ بندے پہلے ہر شے کی نفی کر، اپنی نفی کر، عبادت کو بھی سائڈ پہ لگا، سب سے پہلے اپنے خیال کا، دھیان کا، توجہ کا مرکز و محور اللہ کی ذات کو بنا لے. ایاک نعبد، تو پہلے معبود کا ذکر ہے، بعد ازاں پھر عبادت گزار کا، اور اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے عبادت کا. یہ تربیت کی جا رہی ہے. اب اس سے فائدہ اللہ کو نہیں ہوگا. یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کریں تو اس سے اللہ کو فائدہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسی بات ہے تو اللہ کا ذکر بعد میں کر لیں، تو اپنا ذکر پہلے کر لیں. اس طرح پڑھ لیں نعبدو ایاکا، اگر اس طرح پڑھ لیں تو کیا خیال ہے اللہ کا ذکر بعد میں کرنے سے اللہ چھوٹا ہو جائے گا؟ بولیں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ رب ہے. جب اس نے یہ کہہ دیا نا اس آیت کریمہ کے آغاز میں کہ میں رب العالمین، سب جہانوں کا پالنے والا ہوں، اب سارے پیمانے چھوٹے بڑے ہونے کے وہ رب ہے. اس سے فائدہ معبود کو نہیں ہے، عبادت گزار کو. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں زندگی میں اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. آپ اپنے اس حیت پر غور کریں گے جو جسم میں 5 6 فٹ، اس میں تھوڑی نعمتیں ہیں. بولیں یہ زبان کا ذائقہ کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھ کا دیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے، کانوں کا سننا کتنی بڑی نعمت ہے، ارب ہاؤس کی نعمتیں ہیں. اور جو بندہ ساری زندگی اس کا مطمع نظر صرف یہی ہو کہ وہ نعمتوں سے ہی پیار کرے، اور نعمت عطا کرنے والا رب منعم اس کی طرف کبھی خیال ہی نہ جائے، بس نعمتوں سے پیار کرتا رہے، ان کو پوجتا رہے، اور اسی خماری میں رہے. میرے 5 بیٹے ہیں، وہ امریکہ ہوتے ہیں، وہ باہر ہوتے ہیں، ہائے میری دولت، میرا سیاسی خد کاٹ، میرا بینک بیلنس،
ساری زندگی اگر اسی سے محبت کرتا رہے، اگر کوئی ایک نعمت اللہ لے لے، جو بندہ نعمتوں سے پیار کرتا ہے وہ نعمتوں کے چھن جانے پہ ساری زندگی روتا رہتا ہے، اور جس کا پیار، جس کی توجہ کا مرکز نعمت نہیں، نعمتوں والا رب ہو جائے تو وہ رب نعمتیں دیتا رہے، بندہ خوشی میں آ کے سرکش نہیں ہوتا۔ اللہ نعمت لے لے وہ روتا نہیں، ہر حالت کے اندر اس کے خیال اور دھیان کا اور توجہ کا جب مرکز و محور اللہ ہو جاتا ہے تو وہ بندہ نفع اور نقصان سے ماورا ہو جاتا ہے، مشکلات کے اندر بھی وہ بندہ موج کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا تصور، اللہ کا خیال، اللہ کا دھیان، اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں۔ یہ ایسی خوشی ہے جو ہر غم اور خوشی سے بندے کو ماورا کر دیتی ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات کے اندر انسان کی شخصیت کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ اس کی نشو و نما اگر اس ماحول میں ہو تو ایسا شخص ابھرتا ہے جس کی آگے دنیا کی ہر شے ہیچ ہو جاتی ہے اور اس کا خیال صرف اور صرف اللہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ آخر پہ اب منٹ رہ گئے 5، تو یہاں پر بات ختم کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ جا رہے تھے تو رستے میں ایک ان کو چرواہا ملا، آجڑی، وہ بکریاں چرا رہا تھا، اور اس کی زبان سے جو باتیں نکل رہی تھی وہ باتیں سن کر موسیٰ علیہ السلام رک گئے۔ وہ باتیں یہ کر رہا تھا کہ اے مولا، اللہ سے بات کر رہا ہے، اے اللہ، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو کو تھوڑا سا ٹائم نکال کے میرے گھر آ، تو میرے گھر آئے گا، میں تجھے نہلاؤں گا، دھلاؤں گا، کپڑے پہناؤں گا، کنگھی پٹی کروں گا تیری، اور تجھے بنا سوار کے اپنے سامنے بٹھاؤں گا، اور پھر چند پیار کی باتیں تو میرے ساتھ کرے گا، کچھ میں تیرے ساتھ کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو روک دیا کہ یہ باتیں اس کے شایان شان نہیں ہیں۔ وہ ڈر گیا اور یہ تصور کرنے لگا کہ شاید میں نے کچھ بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے پہاڑ پہ تو اللہ پاک نے آج اپنے کلام کا آغاز یہاں سے کیا۔ فرمایا موسیٰ، رستے میں ایک میرا پیارا بیٹھا ہوا تھا، تو اسے ناراض کر آیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے گزارش کی کہ باری تعالیٰ، وہ تیرا پیارا ہے، وہ تو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا تو میں نے تو اس کو روکا ہے۔ تو اب آگے سے باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، اس کی باتوں پہ نہ جا، یہ نہ دیکھ کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، صرف یہ دیکھ کہ بیٹھا زمین پہ ہے اور خیال اس کا میری بارگاہ میں، بیٹھا جنگل میں ہے اور خیال اس کا میری بارگاہ میں ہے۔ اس کے تخیل کی اعلیٰ پروازی دیکھ۔ میں جو بات بتانا یہ مقصود ہے، جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ جوان بیٹھ کے یہ سمجھتے ہوں کہ یہ بوڑھوں والی باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں، نہ یہ جوانوں والی باتیں زیادہ ہیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، بوڑھے ہو کے تو ہر کوئی تسبیح پکڑ لیتا اور داڑھی بھی رکھ لیتا، اب اسے پتا ہے کہ میں نے دوبارہ جوان کوئی نہیں ہونا، میں نے آگے ہی جانا۔ یہ نشہ، یہ خماری جوانی میں ہوتی ہے۔ اگر دنیا کے اس نشے کو، خماری کو اتار کے اس کی جگہ اللہ کے دیدار کی لذت اور اللہ کے عشق کا، اللہ کی محبت کا اور اللہ کے پیار کا خمار اور وہ نشہ چڑھ جائے، وہ ایسی جوانی ہے کہ ایسی جوانی والا جوان جب قبر میں جاتا، جب فرشتے اس سے پوچھتے ہیں بتا رسول کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، تو وہاں فرمایا جاتا ہے دعوہ، اس کو چھوڑ دو، اس کی پیشانی میں دیکھتے نہیں کس طرح جوانی کا پاک نور لے کے میرے پاس آ گیا ہے۔ مزہ تب ہے کہ جب جوانی کے اندر یہ اندر ایک تڑپ پیدا ہو جائے، مزہ تب ہے جوانی کے اندر ایک آرزو پیدا ہو جائے۔ آئیں یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ محترم عدنان صاحب کے والد محترم، ان کا آج سالانہ ہے۔ یاد رکھیں کہ بندہ ہواؤں میں بھی اڑتا پھرے، ہواؤں میں، مگر والدین کا وہ نافرمان ہے، ہر عمل اس کا رد کر دیا جائے گا۔
سب سے بڑا پیر اور سب سے بڑا مرشد انسان کا باپ ہے اور انسان کی والدہ ہے. جس نے ان کو راضی کر لیا ان کا اللہ بھی راضی, ان کا رسول بھی راضی, ان کا مرشد بھی راضی. اور جس کی ماں اور باپ راضی نہیں ہے وہ بندہ ہواؤں میں بھی اڑتا پھرے, اس کے ہواؤں میں اڑنے کا بھی اعتبار نہیں ہے. یہی وجہ ہے حضور اسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے والد کو راضی کر لیا سمجھ لیں اس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا. اللہ نے اپنی رضا والد کی رضا میں رکھی. وہ جب ماں کی باری آئی تو حضور اسلام سے کسی صحابی نے پوچھا حضور مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا. دوسری بار پھر فرمایا تیری ماں کا. تیسری بار پھر فرمایا تیری ماں کا. چوتھی بار فرمایا تیرے والد کا. یہ دونوں حدیثیں ہیں. ایک حدیث کے اندر آقا علیہ السلام نے باپ کا مقام بیان کیا ہے اور دوسری حدیث میں حضور اسلام نے ماں کا حق بیان کیا ہے. جب حق کی بات آئی تو حق ماں کا زیادہ بیان کیا ہے اور جب مقام کی بات آئی تو مقام باپ کا زیادہ بیان کیا ہے. اگر ماں کا حق ادا کیا جائے تو بدلے میں جنت ملتی ہے اور باپ کے مقام کی معرفت ہو جائے تو اللہ کی رضا ملتی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج جیتے جی اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کے رستے بھی پا رہے ہیں اور رب کی رضا کے رستے بھی پا رہے ہیں. اور جن کے چلے گئے وہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے توفیق دی انہیں اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی, اصالہ ثواب کرنے کی. کیونکہ اپنے ٹائم کا پابند ہوں پورے. شکریہ جزاک اللہ. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ زبان سے نکلا ہے اس کو آقا علیہ السلام کے توسل سے وہ قبول فرمائے اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے شہزادوں کے صدقے دعا کرتے ہیں عدنان بھائی کے والد محترم کو اللہ جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. والسلام. جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, ایسے تبسم کی عادت دینا او صلی مصطفیٰ جان اہلا او صلی اور ہے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول. علامات میرزادی صاحب کا اور جتنے بھی حفاظ کرام آئے تمام کا مشکور اور ممنون ہوں. اس کے بعد دعا ہوگی, سب ختم پڑیں گے. اس کے بعد دعا ہوگی. تمام احباب سے دعا ہے اور تمام احباب سے بھی کا 3 بار سورہ اخلاص سے 1 بار سورہ فاتحہ اور 1 بار درود پاک کی الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد رب أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، آج کی اس ختم پاک کی نشست کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جو قرآن حکیم کی تلاوت کی گئی، آقا علیہ السلام کی مدح سرائی ہوئی، جو ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام کے گجرے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، جو واعظ و نصیحت ہوا، جو قرآن پاک کی یہاں بیٹھ کر تلاوت ہوئی، اوراد و وظائف پڑھے گئے، مہمانوں کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا گیا، ختم پاک پڑھا گیا، اس تمام عاجزانہ کو قبول فرما، عاجزانہ کاوش کو قبول فرما۔ مولا کریم اس کا جو اجر ملا ہے تیری بارگاہ سے، اس کو حضور اسلام کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آپ کی شان کے لائق اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے انبیاء کرام کے صحابہ کرام، آپ علیہ السلام کی آل پاک اور یہ کرام کے توسل سے اس کا اجر و ثواب مرحوم و مغفور عبدالکریم صاحب ان کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ میرے مولا قبول فرما، میرے مالک ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کی اندرونی کیفیت کو حضور علیہ السلام کے نور پاک کے ساتھ روشن اور منور فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے ساتھ ان کی قبر کو روشن فرما، قیامت تک ان کی قبر پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما، اور روز قیامت آقا علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ کی ان کو خیرات عطا فرما، حسنین کریمین کے قدم شریفین میں جگہ عطا فرما۔ عدنان صاحب اور ان کے جملہ برادران اور پوری فیملی کے ممبران، انہوں نے جو آج اپنے والد محترم کی بخشش و مغفرت کے لیے خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا، مولا ان سب کو اپنی بارگاہ کی قربت عطا فرما، حضور علیہ السلام کی قربت کی خیرات عطا فرما، ان کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، اور قیامت تک ان کی آنے والی نسلوں کو باری تعالیٰ حضور علیہ السلام کے عشق کے اندر مچلنے کی کیفیات عطا فرما۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں سب کی دعاؤں کو مرحوم کے حق میں قبول فرما، سب کو فکر آخرت عطا فرما، جوانوں کو باری تعالیٰ حسنین کریمین کی جوانی کی خیرات عطا فرما، ہماری پیشانیوں کو سجدوں کا نور عطا فرما، جو دلوں کے اندر نیک دعائیں پائی جاتی ہیں سب کو قبول فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، آزاد کشمیر کی خیر فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ نفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہم بارک لنا فی کل امورنا، اللہم اغفظنا من کل وباء وداء واعداء بجاہ ابی الفاطمۃ الزہرا علیہ السلام، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔